آج کا یہ جو ٹاپک ہے خودکشی کی وجوہات کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں خودکشی کے رجحانات میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے ہفتے 2 ہماری خوبصورت لڑکیوں نے اپنی جان لے لی۔ یہ ہمارے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی میں بات کر لوں گی تاکہ کسی کو اس کا فائدہ ہو اور ان چیزوں یہ جو معلومات ہے آپ کو فائدہ دے سکیں۔ تو اس کی وجوہات جاننے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ ڈپریشن ہے، جس کو ذہنی دباؤ کہتے ہیں۔ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں، ایک مرد اور ایک خاتون، یہ ان کی ذہنوں پہ کتنا دباؤ ہے، کتنا وہ سوچ رہے ہیں، کون سی چیز ان کو اتنی ڈسٹرب کر رہی ہے۔ تو سب سے پہلے آتا ہے ٹینشن۔ ٹینشن جس کو تناؤ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے سٹریس پیدا ہو جاتا ہے، ذہن پہ دباؤ پڑ جاتا ہے۔ اس دباؤ کی وجہ سے بے چینی ہو جاتی ہے، اور یہ جب زیادہ دیر تک رہتا ہے تو یہ ایک بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں اینہیڈونیا۔ اب اینہیڈونیا ہے کیا چیز؟ یہ وہ لوگ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں، جب اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں میں جو دلچسپی ہے مختلف ایکٹیویٹیز کرنے کی، وہ کم ہو جاتی ہے۔ جس چیز میں وہ انجوائمنٹ کرتے تھے وہ کم ہو جاتا ہے، اور ان میں کوئی خوشی نہیں رہتی، اور یہ مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اہم چیز ہے، جب وہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں، کسی چیز میں ان کو خوشی نہیں ہوتی ہے، تو یوں سمجھ لے کہ ان کو اینہیڈونیا ہو گیا ہے۔ اب اینہیڈونیا میں جو ڈپریشن ہے، جو وہ سٹیجز میں نے پہلے بتا دیا کہ سٹریس سے شروع ہو کے اینہیڈونیا تک کا جو سفر ہے، اس دوران وہ کس طرح محسوس کرتے ہیں۔ ڈپریشن میں دیکھے کہ بندہ کتنا ڈپریسڈ ہے، یہ جو تصویروں سے اندازہ ہو رہا ہے۔ اور اپیتھی میں دیکھیں کہ اپیتھی کا مطلب یہ ہوا کہ بے حسی محسوس کرتے ہیں، ان کو کسی چیز میں مزہ نہیں آتا، اور اس میں سیکچول جو پلیجر ہے یہ بھی انکلوڈیڈ ہے۔ تو اس کی وجہ سے کسی چیز میں فرق نہیں کر پاتے، کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتے، اور اینہیڈونیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جو امیج ہیں، ان کے ذہنوں پہ جو دباؤ پڑتا ہے، پہلی تصویر میں دیکھے کہ کتنا صاف ستھرا ہے، اور دوسری تصویر میں دیکھے کہ کتنا انفلوئنس ہو گیا ہے ان کا جو برین، کتنا ڈپریسڈ ہے، کتنا اس کا کلر ہی چینج ہو گیا ہے۔ اب سائنٹیفک طریقے سے میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتی ہوں، لیکن یہ امیج خود ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے کتنا انفلوئنس ہو جاتا ہے ڈپریشن کی وجہ سے۔
جب ذہن کا یہ حال ہوگا جو ہمارے جسم کو وہ کنٹرول کرتا ہے، ہمارے ذہن، تو ظاہر ہے ہمارا پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو اس کے بارے میں مزید کچھ معلومات ہے تو آپ اس ویڈیو کے آخر میں پلیز یہ کامنٹ میں اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے بہت ہی اہم ٹاپک ہے آج کل کے زمانے میں، اور خاص طور پہ ہمارے گلگت بلتستان کے کانٹیکسٹ میں۔ اب انہیڈونیا کا جو سمٹمز ہیں، جیسے پہلے کہا کہ وہ خود کو آئسولیٹ کرتے ہیں، سوشل چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں، ریلیشن شپ میں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور نیگیٹو فیلنگز آ جاتی ہیں، ان کا جو ایموشنل ایبلٹی ہے، چاہے وہ زبانی طور پہ خود کو ایکسپریس کرے یا نان وربل باڈی لینگویج سے، وہ کم ہو جاتا ہے، خود کو سوشل کانٹیکسٹ میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتے ہیں، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خوش ہے لیکن اندر سے وہ خوش نہیں ہوتے، اس ماحول سے ڈر کے مارے خود کو خوش دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اندر سے وہ خوش نہیں ہوتے، اور ان کا جو قربت ہے، جو ریلیشن شپ ہے، جو سیکچول نیڈ ہے، اس میں بھی کمی آ جاتی ہے، اور گریجولی وہ بیمار ہونے لگتے ہیں۔ اب اس کا جو رسک فیکٹر ہے وہ ہے کیا چیز انہیڈونیا کا؟ یہ کسی بھی ٹرامیٹک ایکسپیرئنس سے یا اسٹریسفل ایونٹ سے آ جاتا ہے ان میں۔ فار ایگزامپل، اگر ان کے ساتھ بدسلوکی ہو چکی ہوتی ہے یا ان کو نظر انداز کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ جو ایموشن ہے، ایموشنل ڈسٹربنس ہے، وہ جمع ہوتے پھر اسی انہیڈونیا میں شامل ہو جاتا ہے، یا خدا نخواستہ کسی بھی کوئی بیماری ہو ان میں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ ایک رسک فیکٹر بن جاتا ہے، یا میجر النس ہے یا ایٹنگ ڈس آرڈر ہے، ان کی وجہ سے انہیڈونیا ہو جاتا ہے ان کو۔ اب اس چیز سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے اس کے 5 سٹیجز ہیں۔ اگر کوئی بندہ یا بندی اس چیز کا کسی صدمے کا شکار ہو جائے، کوئی نقصان ہو ان کو زندگی میں، یا کسی بھی ٹرامیٹک ایکسپیرئنس سے گزرا ہوا ہو، کوئی بھی نقصان، فار ایگزامپل کسی کے ساتھ تعلق تھا، تعلق ختم ہو گیا، ایک یہ فیکٹر ہے، گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی، یا طوفان آ گیا تو اس میں نقصانات ہوئے، اس طرح کی مختلف فیکٹرز ہیں۔ تو اب جب ان کو صدمہ پہنچتا ہے تو وہ خود کو آئسولیٹ کرتے ہیں، الگ کرتے ہیں پورے ماحول سے خود کو، اور ڈینائل کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں کہ اس چیز سے خود کو نکلنے کے لیے کوشش نہیں کرتے، ہر چیز میں ڈینائل کرتے، ہر چیز سے انکار کرتے ہیں، کوئی بھی کام ان کو بتا دے تو وہ ریزسٹنس شو کرتے ہیں، کوئی خوشی کا موقع ہو تو اس میں بھی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہیں، آئسولیٹڈ رہتے ہیں، پھر ان کے بیہیویئر میں چینجز آتی ہے، ان کو غصہ آ جاتا ہے ہر چیز پہ، وہ بارگیننگ کرتے ہیں، سودے بازی کرتے ہیں، یا بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب اس ڈپریشن میں اکثر یہ لوگ جن میں
قوت برداشت کی کمی ہوتی ہے، آگے بڑھنے کے لیے ان میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، تو اس میں پھر خود اپنی جان لے لیتے ہیں۔ اس اسٹریس سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے وہ ایک شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتے ہیں کہ بھائی اب ہم نے جینا نہیں ہے، جان لینی ہے۔ لیکن وہ لوگ جن میں قوت برداشت ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں نقصانات آتے رہتے ہیں، زندگی میں نقصانات آتے رہتے ہیں، غم کا واسطہ پڑتا ہے، تو وہ پھر اس سے خود کو نکال لیتے ہیں، خود کو نکالتے ہیں، اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کا جو یہ والا سٹیج ہے، سٹیج آف گریف، صدمے سے یا صدمے سے نکلنے کے لیے جو ایک غم اور صدمے سے نکلنے کے لیے یہ ایک سٹیج ہے۔ مثال کے طور پہ جب کوئی نقصان ہوتا ہے، کسی چیز کا نقصان ہوتا ہے زندگی میں، تو ان کو شوق لگتا ہے، صدمہ پہنچتا ہے، ان کے اندر بے حسی پیدا ہو جاتی ہے، وہ انکار کرتے ہیں ہر چیز سے، ایموشنلی ڈسٹرب ہوتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں، خوف ہوتا ہے ان کو، وہ اپنے آپ سے لڑتے رہتے ہیں، ہر چیز میں ڈس آرگنائزڈ ہوتے ہیں، سوچوں میں، ڈیلی روٹین میں، اور پھر خوف و ہراس ان میں پیدا ہو جاتا ہے، خود کو قصوروار سمجھتے ہیں اور اکیلا پن محسوس کرتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اس طرح کا مرحلہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ جذباتی طور پہ جذباتی اور ذہنی طور پہ ایک سمندر کے اندر غوطے لگا رہے ہوتے ہیں، خود سے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، خود کو قصوروار سمجھتے ہیں، خود کو الگ کرتے ہیں۔ پھر جب ان چیزوں سے گزرتے ہیں، اس ڈپریشن کے سٹیج پہ جب آ جاتے ہیں، تو کچھ لوگ خود کو نقصان پہنچاتے ہیں اور کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں، اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں، نئے ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں، نئے اسٹرینتھ بناتے ہیں، اور زندگی کا جو پیٹرن ہے وہ نیا بناتے ہیں، اور ان کو ایک امید کی کرن نظر آتی ہے، اور پھر اس بات کو وہ تصدیق کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، خود کو اس میں ایڈجسٹ کرتے ہیں اور ایک نئی زندگی کا شروعات کرتے ہیں۔ تو اسی دوران ایسے لوگوں کو جو اس مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس دوران ان کو میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانا پڑتا ہے اور ان کی مدد کرنی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو سٹیج ہیں، یہ بھی وہی چیز ہیں، یہاں پہ یہ دکھانا چاہ رہی ہوں کہ دا روڈ یو گاٹ، کتنا ان کی زندگی جو ہے اسٹریٹ نہیں ہے، کتنا ان کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، اسی اسٹرگل میں بہت سارے لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے